حضور کی بارگاہ سے جو پیغام ملا اس بار، خاص طور پہ عورتوں کے لیے، جو آپ کی بہت زیادہ چاہت ہے، جو آپ کے معاملات عورتوں کے ساتھ ہیں، عورتیں اکٹھی ہو کے آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضور مرد ہم سے سبقت لے گئے کہ حضور وہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے جہاد کے لیے جاتے ہیں، لہذا وہ ہم سے آگے نکل گئے، آپ روز زیارت کرتے ہیں، حضور ہم گھروں میں ہیں، ہم بچے سنبھالتی ہیں، ہم گھروں کو ٹھیک ٹھاک رکھتی ہیں، اپنے معاملات کر رہی ہوتی ہیں، لہذا ہم تو آپ سے ملاقات نہیں کر پاتی، مرد تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچ جائیں گے۔ واقعہ دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کا دن مدینہ شریف میں عورتوں کے درس کے لیے مخصوص فرمائی۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں آدھا حصہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مجھے خواتین کے لیے جو پیغام نصیب ہوئے، پہلا پیغام مجھے یہ ملا کہ آپ بتائیے خواتین کو کہ ہم عورتوں کے لیے بڑے خاص انداز میں رحم اتارتے ہیں، عورتوں کو اللہ برکتیں اور رحمتیں علیحدہ انداز میں دیتا ہے۔ یہ بتا دیجئے کہ ہر حالت میں ایک عورت دیندار رہے، دین کو اپنی زندگی میں پہلے نمبر پہ رکھے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ دیندار عورت ہے۔ جیسے دین کی برکت اسے ملتی ہے جو دین کو سب سے پہلے پریورٹی پہ رکھتا ہے۔ ہم مردوں کے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی دین کو پہلے رکھنا ہے۔ دوسری بات جو مجھے عورتوں کے لیے پیغام ملا مدینہ شریف سے، وہ یہ ملا کہ جا کے عورتوں سے کہیے کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، اپنے شوہروں کی بات کے نیچے رہیں، اپنے شوہر کی بات کو بڑا بنائیں اور اپنی بات چھوٹی کر دیں۔ یہ میری طرف سے پیغام دیں۔ الرجال قوامون علی النساء، بار بار یہ آیت مجھے وہاں سنائی گئی۔ انہیں یہ آیت بتائیے، مرد عورتوں کے حکمران ہیں، ہم نے بنایا انہیں۔ اگر مان لو گی تو تمہارا معاملہ یوں ہوگا کہ اگر اس کو مان لو گی کہ ہاں میں مانتی ہوں میرے رب نے صحیح کیا، میرے رب نے درست کیا ہے، تو اللہ اس ماننے کی وجہ سے تمہیں بھی عزت عطا فرما دے۔ تم نے ہمیشہ اس کی فرما برداری ہی کرنی ہے اور اپنے آپ کو اسی طرح رکھنا ہے، اللہ کہ وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائے تو پھر منع ہے۔ تیسرا پیغام، آخری پیغام، ارشاد فرمایا کہ بتائیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے عورتوں کا، جو ان کی نیکیاں، جو ان کے بڑے بڑے نیک اعمال، جو ان کی بہت بڑی بڑی جو ان کی مجالس، یہ قرآن پڑھتی ہیں، یہ عمرے کرتی ہیں، یہ حج کرتی ہیں، یہ درود پڑھتی ہیں، یہ بہت اچھے اعمال کرتی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ان کے سارے اعمال کو ساڑ کے سوا کر دیتی ہے، ان کو ضائع کر دیتی ہے۔ جاؤ انہیں بتانا کہ وہ عمل چھوڑ دیں، اور وہ ہے غیبت اور چغلی۔ اللہ اس سے محفوظ کر لے، آمین کرو۔ بڑا مشکل ترین کام، بہت مشکل ترین کام ہے، لیکن پیغام تھا میں نے ضرور دینا ہے۔ آپ کریں اسے، اس کی ٹریننگ کریں، ذہن بنائیں، اس کا سوچ میں لائیں اسے بار بار کہ میں کیوں بیان کروں، کیا پڑی ہے مجھے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے کسی کا عیب بیان کر دیا تو اصل میں اللہ نے اس کے عیب پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، اسے چھپایا ہوا تھا، لیکن تم نے اس رب کے پردے کو پھاڑ دیا۔ نماز نیکی جتنی مرضی آپ کر لیں، جب تک ذہن ٹرینڈ نہیں ہوگا آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے۔